علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مورا مورا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ ارمین بیگم اپنے ایک بیٹے سکندر کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دوسرے بیٹے حمزہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ لیزے کو تبھی ہو گیا تھا جب ارمین اس شخص کو پیسے دے رہی تھی جس نے حمزہ کے گودام میں آگ لگائی تھی۔ ارمین بیگم جب اس شخص سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو کہتی ہے، میں نے تو تمہیں چھوٹی موٹی آگ لگانے کے لیے کہا تھا، تم نے تو ان کے گودام میں آگ لگا کر کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ وہ شخص ارمین سے معافی مانگ رہا ہوتا، الٹا ارمین بیگم اسے 10 لاکھ روپے دے کر کہتی ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر تم پکڑے گئے تو خواہ مخواہ میرا بھی نام خراب ہوگا۔ اور دوسری طرف نمرہ جو اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر دائم سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اور علیزہ کی باتوں میں آ کر وہ دائم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے تاکہ غلط فہمی کو دور کر سکے۔ دائم جو نمرہ کو تمام حقیقت سے واقف کرتا ہے کہ کس طرح اس کی والدہ نے اس کو اور اس کے جیجا کو ذلیل کروا کر گھر سے باہر نکلوایا تھا۔ نمرہ یہ سب کچھ جان کر، یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری ماں کسی حد تک جا سکتی ہے۔ ارمین بیگم گھر جاتی ہے اور وہیں پر اس کی دوست موجود ہوتی ہے جو اپنے بیٹے ریحان کا رشتہ لے کر آتی ہے۔ ارمین کی وہ دوست کہتی ہے، اگر آپ کو میرے بیٹے کا ریحان کا رشتہ اچھا لگتا ہے تو اپنی بیٹی نمرہ کی شادی میرے ریحان سے کر دو، میں شادی کے لیے بہت زیادہ بے قرار ہوں۔ فرید جو کہ ارمین کی باتیں سننے میں غلط فہمی ہوتا ہے، ریحان نمرہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے، اور جو کہ نمرہ اپنی والدہ کے پاس جا کر کہتی ہے، میں آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے ریحان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو دائم کے ساتھ ہی کروں گی۔ اس بات پر ارمین بیگم بھڑک اٹھتی ہے، کہتی ہے، میں بھی تمہیں پہلے کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں، تمہاری زبان پر اس شخص کا نام نہ آئے، نام نہ سنو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف علیشہ علیزہ کے زخموں پر نمک چھڑکتی رہتی ہے، تمہارا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت ہی برا ہے، تمہیں تکلیف تو بہت زیادہ ہو رہی ہوگی۔ اس بات پر علیزہ کہتی ہے، ہاں میری تکلیف کا اندازہ تم بھی نہیں لگا سکتی، ظاہری سی بات ہے، تم ماں نہیں بنی ہو نا، اس لیے تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے علیشہ اور علیزہ کی ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ علیشہ کو منہ توڑ جواب دیتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو مرضی کچھ کرو، تمہاری اس بدتمیزی کا تو میں تمہیں منہ توڑ جواب دوں گی، تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، تم اس بات کا اندازہ ضرور کرنا۔ وہیں پہ دوسری طرف حمزہ کو کرائسس کی وجہ سے بہت ہی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس حد تک کہ اس کی کوئی بھی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حمزہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آخر میں کیا کروں، ہمیں کسی اور کو آسانی دینی تھی، میں نے اس کے لیے لون بھی لیا تھا اور اب وہ وقت پر سب کچھ مانگ رہے ہیں، میں کس طرح سے پورا کروں۔ یہ بات سن کر فرید کہتا ہے کہ اگر سکندر کی کمپنی ہماری کمپنی کے ساتھ جڑی ہوتی تو اس کا کیپٹل استعمال کرتے۔ اس بات پر سکندر کے پاس جا کر فرید صاحب بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سکندر صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے، وقت کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے، یہ بات آپ نے ہی مجھے بتائی ہے کہ بزنس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ مجھ پر کوئی توقع نہ رکھیں، میں حمزہ کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ حمزہ اپنی والدہ کو دیے ہوئے نقصان کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔